بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو خبر جو ہے وہ بڑی افسوسناک خبر بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا، پاکستان میں لوٹ مار کی، ایسے بے ایمان گھٹیا قسم کے چور ڈکیٹ رساگیر قسم کے لوگ، یہ شیطانی جمہوری نظام کے جو سسٹم ہے یہ ختم ہونے لگا ہے۔ یہ بھی آپ کو ساتھ خوشخبری ہے۔ انڈیا کا جو ایک چینل ہے وہ اس کی میں آپ کو ایکسپلیشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ ایک اینکر پرسن جو ہے وہ بتا رہا تھا جو ایران کے بندرگاہ، جس طرح ہماری گوادر کی بندرگاہ بنی ہے، اسی طرح ایران کی ایک بندرگاہ انڈیا نے بنائی ہے، اور اس کی وہ بڑی خصوصیات بتا رہا تھا۔ اس میں جتنی انویسٹمنٹ کی اور جتنا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس گوادر کو بڑی تیزی۔ ہماری جو گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ کام رک گیا، ہمارے سی پیک پہ کام رک گیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس پہ جو انڈیا نے بنائی ہے وہ تقریباً بہت قریب پڑتا ہے سمندر کے راستے سے۔ انڈیا کا جو شہر جو ایران کا ہے، وہ گوادر گاہ سمندر کے ذریعے بہت قریب انڈیا کو وہاں سے پڑتی ہے۔ تو انڈیا نے وہ بڑی انویسٹمنٹ کیا، تو وہ بتا رہے تھے کہ لاکھوں میٹرک ٹن مال کی جو وہاں پر تجارت کر چکا ہے، فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ۔ لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ان کو کہا ہے کہ یہ جو افغانستان کی اسلامی امارت ہے، تو ان کے پاس گئے ہیں وہ انڈیا والے کہ ہمیں راستہ دے سینٹرل ایشیا کو، ہم ایران کے راستے، ایران بھی سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ اب پاکستان کی طرف انہوں نے کہا جی، وہ انڈیا کے جو اینکر پرسن تھا، کہ پاکستان نے منع کیا ہے طالبان کو کہ آپ جو ہے اس کو تجارتی راستہ نہ دیں سینٹرل ایشیا تک، انڈیا کا جو مال ہے اس کو گزرگاہ نہ بننے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو گوادر کی بندرگاہ جو ہے آپ نے نہیں بنائی، سی پیک آپ نے نہیں بنایا، ہم نے آپ کو راستہ دیا، ہم نے آپ کو جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ آپ بھی آئیں، تجارت ہے ہم سے، ہمارے ساتھ کوئی بھی ہے ہمارے سے تجارت کرے۔ تو آپ جو ہے گوادر کا جو سی پیک ہے وہ بھی روکا ہوا ہے، اس پہ کام نہیں آپ کر رہے، تو آپ الٹا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ بھی تجارت نہ کریں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں انہوں نے کہا یہ جواب دے دیا پاکستان کو، اسلامی امارت افغانستان نے امارت نے جواب دے دیا کہ ہم آپ کو جو ہے بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ چیز نہایت افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ اب اگر آپ نے تجارت وہی، اب انڈیا فائدہ اٹھا جائے گا، اتنی زیادہ وہاں سینٹرل ایشیا تک ایران کے راستے سے انڈیا کا مال پہنچے گا، تو وہی اب ہمارے جو صورتحال ہے، ہمارے حکمرانوں کی جو صورتحال، ہماری سیاسی پارٹیوں کی صورتحال ہے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو جی آپ کی کیا صورتحال ہے، ہم نے آپ کو چائنا کو یہاں پر افغانستان میں بہت سارے ٹھیکے دیے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہے ہم نے تجارت کا معاملہ چائنا سے سیدھا کیا ہے، تو یہ تو آپ کی غلطی ہے۔ اب آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر اپنے ملک کو خود ہی بیڑا غرق کرو گے، کوئی تجارتی راستہ نہیں دو گے، گوادر تیار نہیں کرو گے، اور اپنا سی پیک کو رول بیک کرو گے، تو ہم کیوں نہ کسی اور ملک سے تجارت کر لیں۔ تو آپ بھی آؤ، آپ کو بھی ہم موقع دیتے ہیں، آپ بھی اپنی جو ہے وہ جلد از جلد تیار کرو، سی کیپ گوادر تیار کرو، ہم آپ کو تجارت کے لیے بھی راستہ دیں گے۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری عوام کی۔ ہم ایسے لوگ چنتے ہیں جو آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے اپنی عوام کی طرح۔ اب ہماری عوام جو یہ سوچتی تھی آج کہ ہم گوادر کے بندرگاہ کے ذریعے، سی پیک کے ذریعے بے روزگاری ختم ہو جاتی، ہمارے جوانوں کے جو پاکستان کے نوجوان ایک بہت بڑے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ، انجینئر، ڈاکٹرز اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، یہ اس ذریعے سے ہم
پاکستان کو پاؤں پہ کھڑے کرتے، ہماری معاشی حالت ٹھیک ہوتی، معاشرت ٹھیک ہوتی. تو یہ سارے کی ساری تباہی کا جو فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے حکمران، اس کی سزا ہمیں خود بھگتنی پڑے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے، اب دیکھیں جب پہلے بھی انہوں نے کچھ ہمارے حکمرانوں کی غلطی ہے، کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، تو افغانستان کے ساتھ جو ابھی موجودہ اسلامی امارت ہے حالات کچھ خراب ہو رہے تھے، تو جسٹس تقی عثمانی گئے اور وہاں پر جو وزیر اعظم بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو جی یہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، اور یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھو ہمارے پاکستان کے حکمرانوں میں یا وزیروں میں کوئی بھی جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ امریکہ کی زبان بولتا ہے، غیروں کی زبان بولتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کا خیال نہیں کرتا. تو آپ ہرگز ایسے بیان بازی نہ دیں، اگر پاکستان کی طرف سے آ بھی جائے تو ہمیں دیکھیں، ہم آپ کے استاد ہیں، آپ ہمارے شاگرد ہو، اگر وزیر بن گئے ہو، وزیر اعظم بن گئے ہو، افغانستان میں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ شاگرد تو ہمارے ہی ہو. تو ایسے لوگ جاتے ہیں تو پھر کچھ کرو جواب. اس کے بعد افغانستان سے طالبان کی طرف سے کوئی سخت بیان نہیں آیا، سوری. لیکن اس کے بعد اب جو ہے ان کی تجارت جو ہے، اب ہماری وزیر جو ہے ہنا ربانی کھر جو ہے ہنا ربانی کھر گئی ہے، تو وہ یقیناً محمود غزنوی کی اولاد ہیں. انہوں نے تو آنکھیں بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا اور سر نیچے کر کے اس سے بات کی ہوگی. یہ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے آنکھ بھر کے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات نہیں کی. تو آپ کسی اس مجرم آپ پاکستانی عوام ہیں اور ہم سب لوگ اس میں مجرم ہیں. خصوصاً جب تک آپ اہل علم، اہل تقوی، اہل ایمان لوگ حکومت میں نہیں لائیں گے، اگر یہی دیندار کوئی آدمی جاتا، کوئی اس کے پاس عالم کوئی جاتے تو وہ یقیناً بات بھی سنتے. تو اب جو بڑی تیزی سے انڈیا کی تجارت آگے بڑھے گی، انڈیا ادھر داخل ہو جائے گا تجارت کے ذریعے. ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو انگریزوں کی تھی اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے. مجرم کون ہے؟ ہماری پیپلز پارٹی، ہماری مسلم لیگ، یہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں مجرم ہیں اس پہ اوپر.